یا شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کیا بات ہے اے مل کے کہنے محبت نال شان صدیق اکبر پہ قربان میں شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت او عزیزان گرامی قربان جاوا کون حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک دن میں بڑا عجیب منظر ویکھیا میں بڑا عجیب منظر ویکھیا عبداللہ بن عباس تسا کی منظر ویکھیا ذرا توجہ فرمانا سننا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام کیے سننا ذرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان کیے سننا یارے غارے مزارے مصطفیٰ دا مقام کیے یارے مزارے مصطفیٰ دا مقام کیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کھڑا فرماندے نے نبی علیہ السلام دے کول مولا علی بھی کھڑے نے آپ فرماندے نے میں دیکھیا کہ اچانک ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں عجیب منظر ویکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پہ تشریف فرما ہے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کھڑے ہیں سبحان اللہ فرما دے سارے جنہیں بھی بیٹھے ہو سارے کہہ رہو سبحان اللہ توجہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تے کھڑے تے مولا علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کھڑے ہیں فرماندے نے اچانک میں ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے اگلے جملے سننا ذرا اچھا سے لے کے مزہ لے کے سننا اندازہ فرمانا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام کیا ہے
عزیزان گرام قربان جاوا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑھے، میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے نال مصافحہ کیتا، آج کر کے ہاتھ ملائے، ہاتھ پا کے ابو بکر صدیق نو ملے، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے پھر کریم لجپال نبی علیہ السلام نے آج کر کے اپنی باہاں کھولیاں، کریم لجپال نبی علیہ السلام نے اپنے بازو کھول لئے، فرماندے نے نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی باہاں دے اندر لے لیا، فرماندے نے آج کر کے انہاں جفا مار لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جفا مار کے اگلے جملے سننا ذرا توجہ نال، بڑی مہربانی اگلے جملے سننا ذرا دھیان نال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہونٹ صدیق اکبر دے ہونٹاں تے رکھ دتے۔ عزیزان گرامی سنونا کی مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا، میرے آقا علیہ السلام نو ابو بکر صدیق دے نال کنا پیارے، میرے مدنی لجپال اپنے یار دے نال کنی محبت کر دے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دے نال کنا پیار فرما دے نے، آپ فرما دے نے پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہونٹ ابو بکر صدیق دے ہونٹاں تے رکھ دیتے، تے کول حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے سان، حضرت مولا علی مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر عرض کر دے، آدھے سونے تسا ابو بکر صدیق دے ہونٹاں نو بوسا دتا ہے۔ توجہ ہے آقا حضرت مولا علی حیدر قرار ایک منظر دیکھ رہے ہیں، حیدر قرار مصطفیٰ دی بارگاہ چرب کر دینے، اے سونا کیا تسا صدیق اکبر دے ہونٹاں نو بوسا دیتا ہے؟ کیا ہی محبت ہے اوے جن دے ہونٹاں نو مصطفیٰ بوسا دے، او ہے ابو بکر صدیق تاجدار صداقت۔ جدوں مصطفیٰ دی بارگاہ مولا علی نے عرض کی تھی نا آقا تسا ابو بکر دے ہونٹاں نو بوسا دیتا ہے، تے میرے کریم لجپال نبی فرما دے نے ہاں میں ابو بکر دے ہونٹاں نو بوسا دیتا ہے۔ اگلا جملہ ہے تمہیں عظیم توجہ نال سماعت کرنا، پھر میرے تے تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہو کے کی ارشاد فرمایا، میرے آقا فرما دینے علی ابو بکر دا میرے ہاں اوہی مقام ہے، میرے ہاں ابو بکر دا او مقام ہے جیڑا میرا اللہ دے ہاں مقام ہے۔ عزیزان گرامی قربان جوان ذرا توجہ تے فرماؤ، اندازہ تے فرماؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت مقام شان کتنا بلند ہے۔ پھر ذرا مل کے محبت نال سنی پڑھ کے ابو بکر صدیق دا ذکر پیار نہ کرو، آنکھوں نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، بولو نہیں جاندا زمانہ عظمت، مل کے ذرا بابا دے بلند یاسر بھائی کیا بات نہیں جاندا زمانہ عظمت
بیگانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک کو پوچھو رسول پاک کو عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک کو عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق کا لفظ اونچی آواز نہ بولنا نہیں جانتا زمانہ عظمت جی بابا کے بلند کو مزہ آ جائے گا ایمان تازہ ہوئے گا نہیں جانتا زمانہ نہیں جانتا بیگانہ عظمت پوچھو پوچھو رسول پاک کو عظمت پوچھو رسول پاک کو قیمت کائنات اندر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں مجدد الفسانی حضرت سید شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تے بیٹھے سان تے گفتگو اس موضوع تے ہو رہی سی ایک بندہ بولیا اس وقت فلانا پیر بڑی شان آلہ ہے دوجہ بولیا اس وقت فلاں مرید بڑی شان آلہ ہے جزاک اللہ ایک اور بولیا اس وقت فلاں پیر بڑی شان آلہ ہے کوئی اندر فلاں مرید بڑی شان آلہ ہے توجہ ہے تو آڈی تے سبحان اللہ فرما دے ہو آواز بلند محبت میں کہہ لو سبحان اللہ فلاں پیر بڑی شان آلہ ہے کوئی اندر فلاں مرید بڑی شان آلہ ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ خاموش ہو کے سنتے رہے ایک بندہ بول کے اندر سرکار تسی بھی کچھ فرماؤ تسی سبحان اللہ نے فرما دے ہو آواز بلند ہے کہ کرو سبحان اللہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بار کے چلتی سرکار تسی بھی کچھ دسو توجہ کرنا ذرا مجدد الفسانی نے جڑا جواب دیتا سنیا دا سینہ ٹھر جائے گا یاسر بھائی ایمان تازہ ہو جائے گا ذوق نہ کہہ رہو سبحان اللہ عزیزان محتشم قربان جاوا کوئی اندر فلانا پیر بڑی شان آلے کوئی اندر فلانا مرید بڑی شان آلے فلانا پیر بڑی شان آلے مجدد پاک فرما دینے سے میرے کو پوچھو رب کعبہ دی قسم اللہ دی اس کائنات اندر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی ایک پکی بات مل کے آنکھو نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی اور نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک کو قیمت میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام سنیو توجہ کرنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت میں بھی آپ ہی راوی نے فرمایا
فرماندے نے ایک دفعہ میں دیکھیا ایک تالاب سی تالاب پانی والا فرماندے نے تالاب دی ایک سائڈ تے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمانے تے کچھ صحابہ نال نے اچھی اچھی بولیے یا سبحان اللہ اور دوسری سائڈ تے کچھ صحابہ نے یعنی کچھ صحابہ تالاب دی ادھرلی سائڈ تے کچھ ادھرلی سائڈ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے مخاطب ہو کے فرمایا اس تالاب کے اندر اتر جاؤ تے اپنے اپنے یار نو ملو اپنے اپنے یار کو ٹر جاؤ توجہ ہے نا تواڈی گل سننا یار دھیان نال تواڈی بڑی مہربانی گل سننا ذرا توجہ نال لذت لے کے ذرا گل سننا لذت لے کے مزہ لے کے چس لے کے سرور لے کے سننا ذرا تاجدار صداقت دی عظمت کی صحابہ تالاب کے اندر اترے اور ایک دوسرے کو ملے میرے کریم لاجپال نبی علیہ السلام بھی کھڑے ابو بکر صدیق بھی کھڑے ایک سائڈ تے مصطفیٰ نے دوسری سائڈ تے ابو بکر صدیق نے جدو سارے صحابہ تالاب اتر گئے نا ایک دوسرے کو ملے میرے آقا بھی کھڑے ابو بکر بھی کھڑے ہن میرے کریم لاجپال نبی علیہ السلام تالاب اترے ابو بکر صدیق بھی اترے ہن سننا ذرا دھیان نال میرے کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تالاب اندر اترے ابو بکر صدیق بھی اترے تے مسلمانوں پانی کے اندر تردے میرے تے تیرے لاجپال کریم آقا علیہ السلام نے ابو بکر نو جفا ماریا بڑی عظیم سنیت کردہ پیا پر انہی سبحان اللہ نے بیلی توڑ دیتا ہے جملہ پھر سننا تے محبت نہ سبحان اللہ فرما دینا میرے تے تیرے آقا مدنی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم تالاب دے اندر اترے اور تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اترے میرے آقا مدنی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر نو جفا ماریا میرے کریم لاجپال نبی نے ابو بکر نو جفا ماریا عزیزان گرامی اگلے جملے سننا بڑی توجہ نال میرے تے تیرے لاجپال کریم آقا السلام نے صحابہ کو فرمایا میرے آقا فرماندے نے غلاموں اگر کوئی میرا خلیل ہوندا تے ابو بکر صدیق ہونا سی اگلا جملہ ہے تمہیں عظیم اللہ دی قسم بڑا عظیم جملہ ہے ذرا ایمان تازہ کرنا توجہ نال سماعت فرمانا میرے آقا مدنی لاجپال علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے غلاموں ابو بکر میرا یار ابو بکر میرا بولو ابو بکر میرا ابو بکر میرا ابو بکر میرا ابو بکر میرا یار ہے یہ مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے اوہ جنہوں مصطفیٰ فرمانے میرا دوست ہے جنہوں مصطفیٰ فرمانے اے میرا سجن ہے جنہوں خود رسول پاک فرمانے اے میرا دوست ہے میرا یار ہے او دے بارے بک بک کرنے میرے کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق نال اینا پیار کردے نے مصطفیٰ صحابہ کو فرما رہے ہیں اے صحابہ ابو بکر میرا یار ہے ابو بکر میرا بولو مل کے ابو بکر میرا تا کر کی پھر سیانے بن یار نبی دیا یاران دا بن یار نبی دیا اینی بدت جا کے تاجدار صداقت دا ذکر محبت نال مسجد دی درو دیوار گونجے پتہ لگے صدیق اکبر دے نوکر تے غلام جا کے ابو بکر دا ذکر پہ کر دینے ابو بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے اچھیا کو یار بن یار نبی دے اے پیار
تے بارہ دا اے فیصلہ پنجاب تے بارہ دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے جی بن یار نبی دے آواز تھوڑی ہے بن یار نبی دے اے فیصلہ پنجاب تے بارہ دا اے فیصلہ پنجاب تے بارہ دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے شک کوئی تے چل مدینے اتھے ویکھ لے جوڑ امیراں دا اتھے ویکھ لے جوڑ بولو بولو اتھے ویکھ لے سارے اتھے ویکھ لے جوڑ میرے لطکو محترم اتھے ویکھ لے جوڑ آواز نہیں آئی اتھے ویکھ لے جوڑ تاں بن یار نبی دے جیو جیو بن یار نبی دے عزیزان گرامی قربان جاواں وقت ختم ہو لگا اختصار نال توجہ فرماؤ ایک دن میرے تے تیرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمانے اور میرے آقا مدنی لجپال دے صحابہ بھی تشریف فرمانے میرے تے تیرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرما دے نے غلاموں بڑی عظیم گل ہے توجہ کرنا یار پوری لذت لینا میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دے وچ تشریف فرما رہے میرے کریم لجپال نبی اپنے صحابہ نو مخاطب ہو کے فرماندے نے ایک بندہ جدو جنت میں جائے گا تے جنت دے ہر محل ہر کھڑکی ہر دروازہ ہر ایک چیز اس بندے نو آکے گی مرحبا کیا آکے گی مرحبا خوش آمدید ویلکم جی آیا نو ساتھ بسم اللہ میرے آقا فرماندے وہ بندہ جو جنت دے جائے گا تو جنت دا ہر محل ہر دروازہ ہر کھڑکی جنت دی ہر چیز انہوں آکے گی مرحبا خوش آمدید میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے اگے کی ارشاد فرمایا توجہ کرنا ذرا نبی کریم علیہ السلام نے جدوں ایک گل فرمائی نا تے نال ہی کول ہی بیٹھے سن ابو بکر صدیق سننا یاد ذرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ دی بارگاہ چرب کردے نے سونا تسی اس بندے نو ویکھ رہے ہو تسی اس بندے نو یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے سے یا سید یا رسول اللہ آقا تسی اس بندے نو جان دے ہو یہ نہیں آکیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتی آقا تسی اس بندے نو ویکھ رہے ہو تسی اس بندے نو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اس بندے نو ویکھ رہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کرنے آنے سونا پھر دسو کوئی بندہ کون ہے عزیزان گرامی بڑی مہربانی جناب دی توجہ کا طالبان ابو بکر صدیق جدو عرض کر دینے آقا پھر دسو یہ بندہ کون ہے میرے تیرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا میرے آقا فرماندے نے ابو بکر تو فرمایا ابو بکر فرمایا جدو ابو بکر جنت جائے گا
تے جنت دی ہر چیز ابو بکر نو آکے گی خوش آمدید، مرحبا جی آیا نو۔ یہ بالکل سادہ لفظ بولا پنجابی تے جنت نو چاہ چڑھ جائے گا۔ اور بندہ میرے نابے بندے نو تے کئیاں بندیاں نو چاہ چڑھ جائے، پر چاہ اس بندے دا چڑھ جائے جدے نال پریت ہوئے، جدے نال پیار ہوئے، جدے نال الفت ہوئے، جدے نال محبت ہوئے، جدے نال عشق ہوئے، انہوں بندہ اندہ خوش آمدید، مرحبا جی آیا نو، ویلکم، ساتھ بسم اللہ۔ فرمایا جدو صدیق جائے گا نا جنت اچھے تے جنت آکے گی مرحبا، جنت کی آکے گی نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ کوئی بندہ خاموش نہ رہے، منیر چیچے صاحب وہ نعرہ مارنا ہے تو سائیں جا ہاتھ چک کے مسجد سنیا دی، مجمع سنیا دا، ذکر تاج دار صداقت دا، یہ نعرہ صدیق اکبر دا لگ دے پیا، اینج سینے دا دل آکے ذرا محبت نہ تمہیں جواب دینا ہے۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی آواز نگر سنجھے، نگر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر